کو یہ پتا ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ سلسلہ وار خدا کا پاک کلام سیکھ رہے، اور اس سلسلے میں آج جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ کون سی ہے جی؟ عزرا کی کتاب۔ کون سی؟ عزرا کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اور یہ کس کتاب کے بعد آتی ہے؟ دوسرا تواریخ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے اتوار کو ہم نے جو پیغام سیکھا تھا اس کا تعلق کس کتاب کے ساتھ تھا؟ دوسرے تواریخ کے ساتھ۔ حوالہ کس کو یاد ہے؟ کسی کو حوالہ یاد ہو جی؟ شاباش، کوئی بھی بتا دے۔ دوسرا تواریخ 36واں باب آیت نمبر 21۔ اور اگر آپ نے اس حوالے کو پڑھا ہے، یا پھر جو لوگ ترتیب کے ساتھ خدا کا پاک کلام پڑھتے ہیں، انہوں نے یقیناً اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، یہ بات ان کے علم میں ہوگی کہ تواریخ کی دوسری کتاب کی آخری آیات اور پھر اس کے بعد آنے والی عزرا کی کتاب کی ابتدائی آیات ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی، ایک ہی بات کو تواریخ کی دوسری کتاب کے آخری باب میں، آخری آیات میں، اور پھر اسی بات کو عزرا کی کتاب کے پہلے باب کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، جس طرح پہلے ہم نے سیکھا بھی ہے، جب 722 قبل از مسیح میں اسوری قوم نے اسرائیلی سلطنت جو 10 قبائل کے اوپر مشتمل تھی، جب اسے تباہ و برباد کر دیا، اور پھر اس کے بعد 586 قبل از مسیح میں یہودا کی سلطنت جو 2 قبیلوں پر مشتمل تھی، اس کو بابلیوں نے تحت کر دیا، جس کا احوال یا جس کے بارے میں تھوڑی سی جھلک ہم نے پچھلے اتوار کو بھی سیکھنے کی کوشش کی تھی، دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح کے وہ مناظر یا کس طرح کے وہ حالات تھے جن میں سے خدا کے لوگوں کو گزرنا پڑا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جیسے ہی ہم تواریخ کی کتاب کے آخری باب کی آخری آیات کو پڑھتے ہیں، یا پھر عزرا کی کتاب کے پہلے باب کی ابتدائی آیات کو پڑھتے ہیں، تو منظر نامہ یکسر تبدیل ہو چکا، حالات اور معاملات یہ بالکل ایک دوسرے کے الٹ نظر آتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اسوریوں کا اور بابلیوں کا، یعنی ان دونوں اقوام کا جو تاریخ میں ظاہری سی بات ہے، یہ اپنے وقت میں سپر پاورز رہی۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب یہ کسی قوم پر حملہ کرتے، کسی قوم کو یہ اپنا مفتو بناتے، تو اس علاقے میں سے لوگوں کو وہاں سے اٹھاتے اور کسی دوسرے علاقے میں جا کر بسا دیتے، اور اس علاقے میں سے لوگوں کو لے کر آتے اور یہاں پر لا کر بسا دیتے، تاکہ آپس میں لوگوں کا اس طور سے تعلق اور واسطہ نہ رہے اور ہم اوپر بیٹھ کر ان کے اوپر حکومت کرتے رہیں۔ اسوریوں کا اور بابلیوں کا طریقہ کار بھی یہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسرائیل کی سلطنت، چاہے وہ اسرائیل کی یا یہودا کی سلطنت ہے، جب یہ ان دونوں کو جب مفتوح کیا گیا، ان کو دونوں کو جب شکست فاش دی گئی، تو اسوریوں نے بھی اور بابلیوں نے بھی اسرائیلی لوگوں کو، یعنی یہودی لوگوں کو، وہاں سے جو چنیدہ لوگ تھے، اور بالخصوص وہ لوگ جو بااثر ہوتے تھے یا پڑھے لکھے ہوتے تھے، اسوریوں نے بھی بابلیوں نے بھی وہاں سے اسرائیلیوں کو اٹھا لیا اور اپنے ملک میں جا کر بسا دیا، اور پھر وہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر یہاں پر آئے اور ان کو یہاں پر بسا دیا۔ اب آپ ذرا یہ تصور کریں کہ یہ کس طرح کے حالات اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں۔
اب یہ ان کی یہ سیاسی چال ہوتی تھی تاکہ لوگ ان کے خلاف سازش تیار نہ کر سکے، نہ ان کا آپس میں اچھی طرح سے رابطہ ہو اور نہ یہ ہمارے خلاف سر اٹھا سکیں۔ یہ ان کی ایک سیاسی چال ہوتی تھی۔ اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو سیاسی لوگ ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے یا اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے یا اپنی کرسی برقرار رکھنے کے لیے یا اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے وہ کیسے کیسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ ہم موجودہ دور میں بھی ان باتوں کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں دیکھتے رہتے ہیں، اور اس زمانے میں یہ دونوں اقوام بھی ایسا کرتی تھی۔ لیکن اب منظرنامہ اس طور سے تبدیل ہو گیا کہ جب ایک تیسری طاقت، یعنی کہ جو فارس کی طاقت ہے، جو فارسی قوم ہے، جب اس نے زور پکڑا، اس نے ان کو شکست دی اور اب یہ سپر پاور بن گئے۔ اب ان کا طریقہ کار بابلیوں سے بھی اور اسوریوں سے بھی فرق ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ادھر ادھر لے کر جائیں، انہوں نے لوگوں کی ہمدردی جیتنے کے لیے وہ لوگ جو دوسری جگہوں سے لا کر بابلیوں نے اور اسوریوں نے اس ملک میں بٹھائے تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا۔ اب آپ آخری آیات میں اور پھر اس کتاب کی پہلی آیات میں، تواریخ کی کتاب کی آخری آیات اور عزرا کی کتاب کی پہلی آیات میں آپ اس بات کو پڑھتے ہیں کہ جو ان کا بادشاہ بنا ہے، جس کا نام خورس ہے، اس نے یہ اعلان کیا کہ آپ میں سے جو لوگ بھی اپنے وطن کو جانا چاہتے ہیں، جہاں سے تمہیں اٹھایا گیا، اگر آپ میں سے کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ جا سکتا ہے، اور ہم بطور حکومت اس کی مدد کریں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اس کی سیاسی چال تھی تاکہ یہ لوگوں کی ہمدردیاں جیت سکے کہ لوگ ان کے ساتھ بنے رہیں، لوگ ان کو ووٹ دیتے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن اس بات کو ہمیشہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ قادر مطلق خدا، جس کے پاس قدرت اور اختیار ہے، وہ کسی کو بھی کہیں پر بھی کسی بھی حالات میں اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا۔ اور پچھلے اتوار کو ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ جب خدا نے ایسا کیا تو اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کا پس منظر یہ تھا تاکہ وہ کلام پورا ہو جو خدا نے اپنے بندے مقدس یرمیاء کی زبانی بھیجا تھا، یعنی کہ پاک کلام پورا ہوتا۔ اب پاک کلام کے پورا ہونے میں دیکھیں خدا کیسے غیر اقوام کو سزا دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیلیوں کو وہ خدا کا اعلی کار بن کر ان کو سزا دے رہے ہیں، لیکن اب دوبارہ سے پھر جب یہ بحالی کا دور آ رہا ہے، جب خورس نے، جو فارسی بادشاہ ہے، جس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو پردیسی لوگ ہیں، جو لوگ اپنے وطن کو جانا چاہتے ہیں، ان کو اجازت دی جاتی ہے، یہ شاہی فرمان ہے، ان کے لیے جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس کے پیچھے بھی قادر مطلق خدا کی قدرت ہے، اور اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ یسایا کی کتاب کے 44ویں باب میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ خدا وہاں پر فرماتا ہے اپنے بندے مقدس یسایا کی معرفت کہ ایک وقت آئے گا جب وقت پورا ہو جائے گا، تمہارے اسیری کے ایام پورے ہو جائیں گے، تو میں فارس کے بادشاہ خورس کو، جو میرا اعلی کار ہوگا، میں اسے استعمال کروں گا تاکہ وہ تمہیں دوبارہ تمہارے ملک میں آباد ہونے کے لیے حالات کو سازگار بنا دے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے، دیکھیں جہاں پر خدا ہمیں سزا دیتا ہے، ایک بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا خدا ہم سے محبت بھی رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ پہلی بات، خدا منصف، بائبل کا خدا منصف خدا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ محب بھی ہے، وہ محبت بھی رکھتا ہے۔ اور اسی محبت میں خدا نے ایک بار پھر اپنے لوگوں کو موقع دیا تاکہ وہ اپنے ملک میں آ کر بحال ہو سکیں۔ اب انہی لوگوں میں سے
ہم عزرا کی جانب آنے لگے. انہی لوگوں میں سے ایک شخص یہی عزرا جس نے قیادت کی ہے ان لوگوں کی جو اپنے وطن کو جانا چاہتے ہیں. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عزرا ایک انتہائی پڑھا لکھا شخص، کہنوں کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اگر آپ اس کے پہلے باب کی ابتدائی آیات کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو اس کا نسب نامہ لکھا ہوا ملتا، اور اس کا نسب نامہ جا کر ہارون سے جا کر ملتا. یعنی کہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس کا تعلق ہارون کے قبیلے کے ساتھ اور اس کے گھرانے کے ساتھ. یہ کہنوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص انتہائی پڑھا لکھا، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فقیہ ہے. اور فقیہ کا مطلب جو شریعت کی نقول تیار کرتے تھے، نقلیں تیار کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے. ان کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہوتی تھی. اب ظاہری سی بات ہے اس زمانے میں لکھنا اور پڑھنا یہ اتنا آسان عمل نہیں تھا، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے ان کی بہت ویلیو اور ان کی بہت قدر ہوتی تھی. اور انہی میں سے ایک یہ عزرا بھی ہے. اب جو آیت مقدسہ آج ہم نے تلاوت کی ہے، حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ کن حالات میں سے خدا کے لوگ گزرے ہیں. اب بحالی کا دور اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اب عزرا کے دل میں ایک بات ہے، اور دل میں بات یہ ہے کہ جو پاک کلام میں نے سیکھا ہے، 3 باتیں یہاں پر آپ کے سامنے نیچے لکھی گئی ہیں. اسی ایک آیت میں سے 3 باتیں اس کی زندگی سے آج ہم بھی سیکھیں گے. کیونکہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، بار بار میں یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ پاک کلام، ابھی جب آج صبح الڈر صاحب اعلان کر رہے تھے خدا کی عبادت کے لیے، تو انہوں نے ایک بات کی کہ آج ہم خدا کے گھر میں آئیں، نہ صرف خدا کی شکر گزاری کریں، نہ صرف اس کی حمد و ثنا کریں، نہ صرف اس کی بندگی کریں، بلکہ اس کے ساتھ آج جب ہم خدا کا پاک کلام سنیں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں. صاحب ایسا ہی ہے جی، یہی اعلان تھا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگیاں ویسی کی ویسی رہتی ہیں. اعلان بھی ہر بار یہی ہوتا ہے. ہماری ہر دعا میں بھی یہ الفاظ شامل ہوتے ہیں کہ خداوند جب آج تیرا پاک کلام ہم سنیں تو ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑا دے دعا. یہی کرتے ہیں. خداوند آج تیرے پاک کلام کے ذریعے سے ہمارے اندر انقلاب آ جائے. آج ہماری کلیسیا کے اندر، ہماری جماعت کے اندر انقلاب برپا ہو جائے، ہماری زندگیاں یکسر تبدیل ہو جائیں. لیکن ہوتی نہیں ہیں. اس کی ایک بڑی خاص وجہ کہ زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی، زندگیاں وہیں پر رہتی ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو پاک کلام ہم سنتے ہیں دل تک پہنچتے نہیں ہیں. پاک کلام ایسے بیج کی طرح ہماری زندگیوں میں ہے، جس طرح وہ راہ کے کنارے گرتا ہے، ادھر وہ گرتا ہے اور ادھر پرندے آتے اور اسے اٹھا کر ہم وہی کے وہی ہوتے. 3 باتیں ہم آج عزرا کی زندگی سے سیکھنے جا رہے ہیں، اور پاک کلام کے حوالے سے بھی 3 باتیں ہم نے سیکھی ہیں. سب سے پہلی بات پاک کلام کا پڑھنا یا سننا. پاک کلام کا پڑھنا یا پھر جب یہ ہم تک پہنچتا ہے، اور دوسری بات ہوتی ہے اس پر گیان دھیان کرنا، اور تیسری بات کیا ہوتی ہے جو انتہائی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کے اوپر اس کی اپلیکیشن. اور جب تک چونکہ ہم اپیل کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھتے ہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے زندگیوں میں تبدیلی آتی نہیں. ہم عبادات کرتے ہیں محض دکھاوے کے لیے، ہم عبادات کرتے ہیں محض ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے. ہماری عبادات یہی اسی محور یا اسی مرکز میں ہے، یا پھر جب کبھی خدا سے کچھ لینا ہوتا ہے ہماری عبادات اسی حد تک ہیں، جسمانی شفا تک محدود ہیں. اس کے بعد ختم، رابطہ ختم ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نیا پہلے میرے ایک دو پیغام تھے، یہ 2-2.5 سال پہلے جب بالکل معاملات فریش شروع میں تھے،
ایک پیغام مجھے یاد ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی یاد ہوگا، مانگو تو تم کو، مانگو تو تم کو۔ ہم مانگنے کی حد تک رہتے، جو پیچھے بات، جو اصل بات ہوتی ہے، ہم تو اس تک پہنچتے نہیں ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے مانگنے کے پیچھے اصل بات کیا ہے؟ خدا کے ساتھ رشتہ داری کرنا، خدا کے ساتھ ایک تعلق استوار کر لینا۔ ہم محض مانگنے، اور جب تک آپ مانگنے کی حد تک رہیں گے، حالات یاد رکھیں، اپنے خدا کے ساتھ تعلق بنائیں، اس کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بنیں، پھر آپ کی زندگی تبدیل ہوگی، پھر آپ کی کلیسیا کے اندر بھی انقلاب آئے، پھر لوگ واقعی جانیں گے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ خدا کے چنیدہ لوگ ہیں۔ اور عزرا کی زندگی سے آج ہم یہی سیکھنے جا رہے ہیں۔ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلا کون سا ہے جی؟ سب سے پہلا شریعت کو اسٹڈی دی لا، پاک کلام کو پڑھنا، شریعت کو پڑھنا۔ اگر آپ مغاشر کتاب کا پہلا باب 30 آیت پڑھتے ہیں، وہاں پر لکھا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا وہ کیا ہے؟ مبارک۔ پڑھنے والا کیا ہے جی؟ پڑھتے ہیں مبارک لوگ ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، پڑھنے کا مطلب محض پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنے کا مطلب محض سے ایک کتاب کی طرح پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ ہم اپنے سلیبس کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھیں، امتحان دیں، کامیاب ہوں، پھر کتاب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہتا۔ جو بچے ایک کلاس سے اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں، پھر کتابوں کے ساتھ ان کی ماں پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ ردی والا آتا ہے نا جی، آتا ہے جی ردی والا، بیچتے ہیں کتابیں کاپیاں۔ کبھی اتفاق ہوا ہو کسی کو، کبھی کسی نے ایسا کیا ہوتا ہے ایسا؟ وجہ کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب آپ سلیبس کی کتابوں کی طرح کتاب مقدس کو بھی سمجھیں گے، عام کتابوں میں اور کتاب مقدس میں جب تک آپ کو فرق واضح آپ نہیں کرتے، یہ محض یاد رکھیں آپ کے سلیبس کی کتاب نہیں ہے کہ ایک بار اس کو پڑھ لیا، اس میں سے امتحان دے لیا، کامیاب ہو گئے، یہ کہیں اور ہم کہیں اور۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف کتاب مقدس ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف خدا کا پاک کلام ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتی ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب حیات میں آپ کا نام درج کروانے میں آپ کی معاون بنتی۔ اور بائبل کے بارے میں نے چلے یہ چونکہ میری اپنی بات ہے، بائبل، آپ جب بائبل لفظ لکھتے ہیں، بائبل لفظ جب آپ لکھتے ہیں، آپ اس کی سپیلنگ کیا کرتے ہیں؟ بی، جی بچوں یہی ہوتا ہے، پہلا سپیلنگ کیا ہے؟ بی، دوسرا آئی، تیسرا بی، پھر ایل، پھر ای۔ 5 لفظ ہیں، اور یہ 5 لفظ یاد رکھیں آپ کو کسی بات کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ اور جب تک آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلی بات کہ یہ محض ایک عام کتاب نہیں ہے، ایک کتاب مقدس ہے۔ کیوں کتاب مقدس ہم اسے کہتے ہیں؟ کیوں ہم اسے خدا کا کلام کہتے ہیں؟ کیوں ہم اسے الہامی کتاب مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خدا کی جانب سے ملی ہے۔ اور بائبل کے جو یہ لفظ ہیں، جو سپیلنگ ہیں، یہ آپ کو کوئی ایک بات کی جانب لے کر آتے ہیں۔ بی سے مراد ہے بیسٹ۔ بی سے مراد کیا ہے جی؟ بیسٹ۔ آگے کیا لفظ ہے؟ بی آئی، آئی سے مطلب انسٹرکشنز۔ بیسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہترین۔ انسٹرکشنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایات۔ بیسٹ انسٹرکشنز۔ آگے کیا لفظ ہے جی؟ آگے پھر بھی ہے بیسٹ انسٹرکشن بیفور۔ پہلا بھی بیسٹ، دوسرا آئی انسٹرکشنز، تیسرا بھی بیفور۔ آگے کیا ہے؟ ایل، بیفور لیونگ۔ لیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ بیسٹ انسٹرکشنز بیفور
لیونگ، ای سے مراد ارتھ. آپ کو پتا ہے زمین کے اوپر آپ کی زندگی کیا ہے؟ ہم گاتے ہیں نا وہ جو گیت بڑا پسند ہے ہمیں خدا کے پاک کلام کے حوالے سے. کون سا گیت ہے وہ؟ تیرے کلام دیاں گلاں. اور جو آخری مصرع ہے، ایک دن اٹھ جانا، ایک دن چھڑ جانا، ایک دن چھڑ جانا. دنیا کے شہر کو چھوڑنے سے پہلے، اس زمین کو چھوڑنے سے پہلے اگر کوئی بہترین ہدایت نامہ ہے تو وہ خدا کا پاک کلام. بیسٹ انسٹرکشنز بیفور لیونگ ارتھ. بہترین ہدایت نامہ ہے یہ آپ کے لیے. سو اس ہدایت نامے کو انتہائی محتاط طریقے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری. اور عزرا کی زندگی کا یہ مشن. اور جہاں پر جو لفظ درج ہے نا، آپ نے حوالہ تلاوت کیا ہے، اس میں لفظ کیا درج ہے کہ عزرا نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو، جی شاباش، کیا لکھا ہے؟ اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے. کیا کیا ہے جی؟ اپنے آپ کو آمادہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ قائل کرنا. اگر آپ اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں نا، آمادہ، یاد رکھیں یہ ایک ایسا جو اس میں صفت ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو اپنے اندر کوئی خوبی پیدا کر لینا. یاد رکھیں جب آپ برائی کی جانب اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے برائی بن جاتا ہے یہی لفظ. اب آپ جب کسی اچھے کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں، یہ آپ کی صفت بن جاتا ہے. آپ کی جو آمادگی ہے آپ کی صفت بن جاتی ہے. اور اس نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کام کے لیے. اور یہاں پر جو جب آپ اس کو انگلش میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہی prepared his heart. اس نے اپنے دل کو تیار کر لیا. کیا کر لیا جی آپ نے؟ یہ بات ہمیں کیا سبق دیتی ہے بطور مسیحی؟ یہ بات ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ اس نے اپنے دل کو تیار کر لیا. کس بات کے لیے؟ پاک کلام کو پڑھنے کے لیے. اس نے اپنے دل کو تیار کر لیا ہے. اور پاک کلام میں لکھا ہے، اگر آپ یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، اس کا 17واں باب، اس کی 9ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ کیا ہے جی؟ یہ ہمارے قابو میں. یہ قابو میں کیا آتا ہے جی؟ قابو میں. اور خاص طور پہ ادو قابو بالکل سے نہیں آتا جدوں خدا دے گھر کدھر ہور جانا ہو تو پھڑک پھڑک پیندا پیا. مہدی جانا ہو نا کسی مہدی تے، پتہ ہے اچھا فنکشن مہدی تے، پھڑک پھڑک پیندا کہ نہیں جی؟ صحیح گل کرنی جی. پہلے سے تیاری ہوتی ہے، بہترین تیاری ہماری ہوتی. کیوں بہترین تیاری ہم کرتے ہیں؟ ہمارا دل آمادہ ہوتا ہے اس تیاری کے لیے. ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پر جائیں. ہم نے اپنے دل کو پہلے ہی سے، یہ فلاں دن کو مہدی ہے، فلاں دن کو یہ فنکشن ہے، فلاں دن کو یہ معاملہ ہے، ہم نے اپنے دل کو پہلے سے آمادہ کر رکھا ہے. پہلے سے تیاری ہماری مکمل ہوتی ہے. سوٹ تیار، جوتا تیار، میچنگ جیولری تیار، ایوری تھنگ، کیونکہ ہم نے اپنے دل کو آمادہ کیا ہوا ہوتا ہے. اور عزرا نے کیا کیا ہے؟ اپنے دل کو آمادہ کیا ہے. کس کام کے لیے؟ کیا بطور ایماندار میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے، یہ نمونہ ہے کہ ہم جب خدا کے پاک کلام کو پڑھتے یا اس کو سنتے ہیں، یا خدا کے پاک کلام کی جب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، کیا واقعی ہمارا دل کہ میں خوش ہویا؟ خوش ہوتے ہیں؟ میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ کہاں پر چلیں، پھر یہ آپ کی خوبی بنتا ہے. آمادہ کرنا اپنے آپ کو. اور عزرا نے آمادہ کیا ہے ایک کام کے لیے کہ میں نے پاک کلام کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، پہلا سبق. اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ عمل کرنا. محض پڑھنا نہیں ہے. محض پڑھ لینا کافی. ایمان تو آپ رکھتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن جب تک آپ کا عمل نہیں ہے، اس لیے خدا کے بندے یعقوب نے لکھا کہ ایمان بغیر اعمال کے، ایمان بغیر اعمال کے. اور یہ یاد رکھیں عمل بھی اس وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے دل کو قائل کر لیتے ہیں. آپ کا دل واقعی آپ کے کنٹرول میں ہوتا. کاش جتنا ہم برائی کی جانب اپنے قدم بڑھاتے ہیں
کاش ہم جتنا برے کاموں کے لیے، گناہوں کے لیے جتنا ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کر رکھا ہے، ہم نے تیار کر رکھا ہے، یاد رکھیں اگر زندگی میں تبدیلی چاہتے ہیں، اگر ایک گناہگار سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں، اپنے دل پر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اور اس کا طریقہ ہم نے ایک دن پہلے سیکھا تھا 119ویں زبور کی 11ویں آیت میں سے کہ میں نے تیرے پاک کلام کو کہاں پر رکھا ہے۔ دل آپ کا اپنے قابو میں آ جائے گا۔ اپنے قابو میں اپنا دل رکھیں بجائے اس کے کہ آپ کسی اور کو دے دیں۔ یہ بھی بڑا فیشن ہے، اس طرف جانے کی بجائے آپ اپنے دل کو اپنے قابو میں۔ ابھی ایک گیت بھی گایا جا رہا تھا یہاں پر، ابھی ہم نے گیت گایا ہے کہ دل لے لے میرے، گایا جی ابھی ہم نے جی، گایا جی، بڑی دفعہ گاتے ہیں، کہتے یسوع کو ہیں کہ کیا کر لے میرا دل لے لے، لیکن کول ہوئے گا تو دیں گے، وہ تو ہم نے پہلے کسی اور کو دے رکھا۔ اپنے قابو میں رکھیں اس کو۔ خدا نے آپ کو اس مقصد کے لیے نہیں بنایا، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ برائی کی زندگی 4 دن کی ہے، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری، پھر سمجھ آتی ہے او ہو کہاں گیا وہ وقت۔ کاش میں نے یروشلم کا ایک بار، آپ پتہ ہے خدا یسوع سے کیا آنسو گرے ہیں، خدا رویا ہے یروشلم پر۔ آخری اوقات میں خدا نے جب مصلوب ہونے سے پہلے جب خدا وہاں پر گئے ہیں، پاک کلام میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ خدا یسوع نے اس کے آنسو گرے ہیں۔ اور ایک بات خدا کے منہ سے نکلی ہے زبان مبارک سے، بات کیا تھی کہ اے یروشلم اے یروشلم، کاش تو اس وقت کو پہچانتا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ اور آپ کو پتا ہے اس کے تقریباً 70 سال کے بعد جو حال پھر دوبارہ یروشلم کا ہوا تھا، ایک رومی جرنیل تھا جس نے پھر تحتے کر دیا۔ یہ بار بار ایسا کیوں کیا وجہ ہے اس کی؟ جب تک آپ کے اندر تبدیلی نہیں، جب آپ کسی اس طرح اصلاح کو جو آپ کی زندگی میں آتی ہے، جب آپ اسے سرسری طور پر لیں گے تو یہی انجام ہوگا۔ عزرا نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا ہے پاک کلام کی اسٹڈی پڑھنے کے لیے، پھر دوسری بات آمادہ کر لیا ہے کس کام کے لیے؟ اس پر عمل کرنے کے لیے، اور عمل کرنا یہ بہت ضروری۔ جب تک عمل آپ کی زندگی میں نہیں ہے، کہتے رہیں جو کچھ مرضی کرتے رہیں، لیکن جب تک آپ عمل سے ثابت نہیں نہ کرتے، اس وقت تک آپ حقیقی ایماندار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی تبدیلی ہوتی۔ تیسری بات کیا ہے جی؟ شاباش، تیسری بات کیا ہے؟ آئین اور احکام کی کیا کرنا؟ تعلیم دینا۔ سب سے پہلے خود پڑھنا، پھر خود عمل بھی کرنا، اور پھر جا کر تعلیم۔ اور یہ بالخصوص لیڈران کے لیے خاص طور پر، چونکہ یہ بھی ایک لیڈر ہے، یہ بھی ایک رہنما ہے، لوگوں تک کلام پہنچانے والا۔ اور آج یہ آیت مقدسہ سب سے پہلے لیڈروں ہی سے کلام کرتی کہ کیا واقعی جو رہنما ہیں ان کا دل قائل ہے خدا کے پاک کلام کی طرف؟ لیڈر چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی وزیر اعظم یا کوئی اور ہے، چلے ہم ان کی بات نہیں کرتے، ہم اپنی کلیسیا کی بات کرتے ہیں۔ ہم جو لیڈر لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، کیا ہمارا دل واقعی آمادہ ہے خدا کے پاک کلام کو پڑھنے کے لیے، خدا کے پاک کلام پر عمل کرنے کے لیے؟ سکھانے کے لیے تو ہم تیار ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر ہی کچھ نہیں ہے، اگر ہم خود اندر سے کھوکھلیں، اگر ہمارے اندر ہی کچھ اور بیٹھا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ کیسے تبدیلی آئے گی؟ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا۔ سب سے پہلی بات، لیڈر کو تیار ہونا پڑے گا۔ بطور پاسبان مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، بطور ایلڈر مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، بطور ڈیکن مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، بطور سنڈے اسکول ٹیچر مجھے اپنے اندر جھانکنا پڑے گا، بطور ایک کلیسائی ممبر کے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ اور جب تک یاد رکھیں آپ اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں ہیں اور پھر اپنے دل کو آمادہ نہیں کرتے اس طرف، اس وقت تک تبدیلی ناممکن ہے۔
اس وقت تک بیداری ناممکن ہے. اور آج عذرا آپ کو یہی پیغام دے رہا. آج عذرا کی کتاب آپ کے سامنے اسی بات کو رکھ رہی ہے کہ اپنے آپ کو قائل کریں, اپنے آپ کو آمادہ کریں. خدا را ابھی وقت ہے, اور اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے. اور آپ نے پچھلے اتوار اس بات پر غور کیا تھا کہ خدا اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا. کیوں بھیجتا رہا؟ کیونکہ خدا کو ترس آتا تھا خدا کو. لیکن ایک وقت آیا کہ خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. خدا ہماری برداشت کب تک کرے گا؟ خدا ہماری کارستانیوں کو کب تک برداشت کرے گا؟ خدا ہماری حرام کاریوں کو کب تک برداشت کرے گا؟ خدا ہمارے جھوٹ کو کب تک برداشت کرے گا؟ خدا ہماری ان چال بازیوں کو کب تک برداشت کرے گا؟ خدا ہماری پارٹی بازیوں کو کب تک برداشت کرے گا؟ خدا ہماری سازشوں کو کب تک برداشت کرے گا؟ خدا ہمارے اس فریب کو کب تک برداشت کرے گا؟ خدا ہمارے دھوکے کو کب تک برداشت کرے گا؟ خدا ہمارے ان لالچ کو کب تک برداشت کرے گا؟ خدا ہمارے ان عہدوں کو کب تک برداشت کب تک وہ برداشت کرے گا؟ ایک وقت آئے گا, اب وہ رسا چھوڑ رہا ہے, پھر وہ کھینچ لے گا. اور اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے, آج ان باتوں پر غور کریں. آج ان کے حوالے سے بہت سے گناہ اس وقت, اور جب ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں, اگر آپ آگے بڑھیں گے نا, اگر آپ اس کی ایک انتہائی اس زمانے میں آپ دیکھیں, جب لوگ اسیری میں بھی چلے گئے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اسیری میں بھی لوگ چلے گئے ہیں, اتنی سزا بھی برداشت, لیکن اس کے باوجود کیا ہوا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں. جب اس نے اصلاح کرنی شروع کی ہے نا, تو ایک گناہ جو اس کے سامنے اسرائیلیوں کا آیا, میں بھی شاید آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ 10واں باب نکالیں, ذرا نکالیں جی 10واں باب, اور 10ویں باب کی پہلی آیت نکالیں, پڑھیں ذرا اس کا. 10ویں باب کی پہلی آیت, شاباش, کوئی بھی آپ میں سے پڑھنا شروع کر دے. لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. آپ کو پتا ہے کیوں رو رہے تھے؟ لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اس لیے کہ جب خدا کا پاک کلام ان تک پہنچا. ہم یاد رکھیں, ہمارے نہ ذہنوں تک پاک کلام جاتا ہے, نہ ہمارے دلوں تک جاتا ہے. اس لیے ہماری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. اور اگر آپ یاد رکھیں, یہ پڑھتے ہیں 66واں باب یسایا کی کتاب کا, تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو میرے پاک کلام کو سنتا اور کانپ جاتا؟ کہ کیا میرا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ کو کمبنی آئی ہے پاک کلام سن کر کہ میرا یہ انجام بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سارے رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ ایک گناہ پوائنٹ آؤٹ ہوا, اور گناہ یہ ہے کہ انہوں نے غیر مردوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں, غیر عورتوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں, غلط سمبند بنا رکھیں. اگر آپ آخری آیات کو پڑھیں گے نا, آخری 18ویں آیت سے 13ویں آیت سے جو آخری باب ہے, تو وہاں پر وہ تفصیل درج ہے کہ جن لوگوں کی زندگی میں یہ گناہ پایا جاتا تھا, خدا نے منع کیا تھا کہ غیروں کو, غیر جو قومیں ہیں, نہ تو ان کو بیٹیاں دینی ہیں اور نہ ان کی بیٹیاں. انہوں نے ایسا کیا ہے. میں بھی شاید پسند کر لیا سمسون کی طرح. سمسون نے کیا کیا تھا؟ فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک کو, ان کی بیٹیوں نے ان کو دیکھا, ان کے بیٹوں نے ان کی بیٹیوں کو دیکھا. چلو نا, وہ بچے راضی نے تو پھر ہم کی کریے, وڈے کی آندے ہون گے جی, ہن کی ہے. ایسا ہوتا ہے جی, والدین بھی کئی بار مجبور ہو جاتے جی, بچے راضی نے ہون پھر کی کریے. لیکن آنے والے انجام کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں. تعلق بنانا یہ بڑا آسان ہے, اپنی آنکھوں کی منظوری میں چلنا یہ بڑا آسان ہے, کسی کو بھی پسند کر لینا یہ بڑا آسان ہے, کسی کو پلیٹ میں رکھ کر دل دے دینا یہ بڑا آسان ہے. جس طرح آج کل لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں نا یوٹیوب پر, مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق, کئی لوگ ہیں جی دل لال رنگ دے آؤں دیکھے نا کدی کمنٹ وچ جی, دیکھیں ایویں دل ایویں, کیونکہ اتنے لکھا کئی بار, ایک منڈا ایک دن انہیں ویکھیا, پرانی گل, شرٹ پائی, اتنے لکھا کہ دل برائے فروخت. لو, ہمارے نوجوان بھی بڑے شہزادے ہوتے ہیں, دلوں کو ایسے جناب
ایویں گلیاں بازاراں 'ਚ تصویر بنا کے نا دل دی وچوں تیر مار چھڑ دے تے تھلے خون بھی وگدا ہوندا، وہ پتہ نہیں کنوں وہاندے، نہ انہوں پتہ ہوندا نہ کسی اور پتہ۔ جب تک یہ حرکتیں ہماری زندگی میں، انہوں نے کیا کیا؟ غیروں کے ساتھ تعلق بنا لیے، عورتوں نے غیر مردوں کے ساتھ، مردوں نے غیر عورتوں کے ساتھ۔ اب جب عذرا نے پاک کلام میں سے انجام تصویر دکھائی ہے کہ تمہارا انجام یہ ہوگا، تباہی بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی، اب یہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا، ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہے، ضرور گھر جا کر آپ نے اس تفسیر کو پڑھنا۔ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، جو تعلق خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب، شاید پہلے ہمیں پتا نہیں تھا لیکن اب پتا چل چکا ہے، الگ کر لیا ہے اپنے آپ کو۔ کیا آج ہم کوئی ایسا فیصلہ کرنے کے لیے تیار؟ کیا آج ہم بھی خون کے آنسو رونے کے لیے تیار ہیں کہ میرا بھی کسی کے ساتھ غلط تعلق قائم ہے، اب تک میں بھی اس غلط تعلق میں جکڑا ہوا اور جکڑی ہوئی ہوں؟ کیا آج آپ اقرار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور عذرا کی کتاب آپ کے سامنے اسی بات کو رکھ رہی ہے۔ اگر بحالی چاہتے ہیں، اس تعلق کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ تعلق کسی مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے، تعلق کسی عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے، تعلق کسی بت کے ساتھ ہو سکتا ہے، تعلق کسی غیر قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ تعلق کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے کہ پاک کلام کا یہ فیصلہ کبھی مت بھولیں کہ غیراں دے نال بن دے کول قرار نے جیڑے انہاں دے دکھ صدا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور پاک کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی انجام پر بھی غور کیا کرے۔ محض وقتی فائدے کے لیے یا وقتی انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر آپ نے جیسے بھی تعلق قائم کر رکھے ہیں، آج اپنے آپ کو خدا کے سامنے جس طرح ان لوگوں نے پیش کر دیا، آج آپ بھی پیش کر دیں۔ اگر میں کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ عذرا نے ان کی زندگی میں ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ کی زندگی میں یہ گناہ ہے، آج آپ جس کا گناہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاسبان ہمیں نہیں چاہیے۔ یرمیہ کا صحیفہ کبھی پڑھے، وہاں پر لکھا ہے کہ آج لوگ کلام بھی اپنی مرضی کا سننا پسند کرتے ہیں، ہمیں چھیڑا نہ جائے، ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، خدا نے جب اپنے بندے حزقیل کو بلایا تھا، اسے کہا کہ تیری یہ ذمہ داری ہے کہ میرے لوگوں کو بتا دے کہ یہ بت پرست ہیں، اور اگر تو نہیں بتائے گا یہ تو گناہ میں مریں گے، ان کی سزا تجھے بھی دوں گا، لیکن اگر تو بتا دیتا ہے تو بری، میں جانوں اور یہ جانے، میری یہ ذمہ داری ہے بطور پاسبان۔ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، جو گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ان لوگوں نے چھوڑا، تعلق کو ختم کر لیا، اپنے خدا کی حضوری میں جھک گئے۔ آج ہم بھی جھک جائیں اپنے خداوند کی حضوری میں اور یہ اقرار کریں کہ خدا ہاں پہلے میں ایسا تھا لیکن اب میں تیری حضوری میں جھک جاتا ہوں، اب میں تیری حضوری میں جھک جاتی ہوں، اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور کرتی ہوں۔ عمل کرنا بہت ضروری ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے، سننا بھی ضروری ہے، پھر اس کے بعد عمل کرنا، اور جب عمل کرتے ہیں تبھی تبدیلی آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ سو آج کے بعد خدا کے لوگ ہونے کے ناطے سے جب بھی آپ پاک کلام کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، ضرور اپنی زندگی کے اوپر اس کی ایپلیکیشن کریں، اور جہاں پر خدا کا پاک کلام آپ کو ٹھوکر لگاتا ہے، جہاں پر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں آج یہ بات میرے لیے، ختم کریں اسے اپنی زندگی سے، اپنے خدا کے قریب آتے چلے جائیں، کیونکہ پھر آپ کا خدا آپ کو ضرور، خدا نے اسرائیلیوں کو بحال کر دیا، خدا آپ کو بھی ضرور بحال کرے گا، لیکن شرط یہ ہے، کیونکہ محض زبان سے کہہ دینا، خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک کے بڑے پیارے بڑے خوبصورت لفظ ہیں کہ جتنے مجھے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے سارے خدا کی بادشاہی کے لائق۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں، محض کہہ دینا کافی نہیں ہے، اپنے عمل سے ثابت کریں کہ واقعی خداوند جو صلیب کے اوپر قربان ہوا وہ آپ کا شخصی نجات دہندہ ہے۔ اور جب آپ اس صلیب ہی کے اوپر لٹکے ہوئے ڈاکو کی طرح یہ اعلان کر دیں گے کہ وہ میرا خداوند ہے، خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، پھر آپ کے لیے بھی صلیب پر سے یہی فرمان جاری ہو جائے گا کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تیرا گناہ بخش دیا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں
ہوگا۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔